مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ صد افسوس، مسجد کی بنیاد جذبات، جھوٹ اور فریب پر نہیں بلکہ تقوی اور حلال کمائی پر ہونی چاہیے، لیکن جاپان تک پہنچنے والے ہمارے قبضہ مافیا کو اب یہ کون سمجھائے۔ انسان دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں جس کی رحمت پرجوش اور شفقت رحیمی ابدی ہے۔ جاپان میں غیر قانونی مسجد کا تنازع، کیا ہم اسلام کی صحیح نمائندگی کر رہے ہیں؟ جاپان میں قانون شکنی، مسلمانوں کا کردار اور اسلامی تعلیمات۔ دوستوں، مساجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں صرف خدا کی عبادت، خدا کی یاد کے لیے مسجدوں میں جانا چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں صرف اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اس سے ملنے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہوتے ہیں، اور یہ جگہ انتہائی صاف ستھری، پاکیزہ ہونی چاہیے۔ دوستوں، مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس مقدس گھر میں داخل ہونے والا شخص اگر وہ اخلاص کا پابند نہیں ہے، اخلاص کا پیکر نہیں ہے، اگر اس کے دل میں لوگوں کے لیے امن اور سچائی نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ ذرا سوچئے، جاپان میں جو لوگ خدا کا گھر بنا رہے تھے، اگر اس کی بنیاد جھوٹ، فریب، قانون شکنی پر ہو کہ زمین ناجائز ہو اور وہاں مسجد تعمیر کرنے کی اجازت نہ ہو یا بغیر اجازت کے بنائی جا رہی ہو، تو کیا واقعی وہ خدا کا گھر کہلانے کی حقدار ہوگی؟ اسلامی تاریخ سے ہم واقف نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے تشریف لے کر آئے، جناب سید ابوالعلا مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر آئے تو کوئی پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں آئے تھے، آپ ایک فرما رواں کی حیثیت سے مدینہ تشریف لائے تھے، اور وہاں آنے کے بعد اسٹیبلش ہسٹری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کرنا چاہا آپ نے، وہ ایک مسجد کی تعمیر چاہیے، اور لوگ آپ کو مسجد کے لیے بغیر قیمت کے آپ کو جگہ دے رہے تھے، لیکن آپ نے خود مسجد کے لیے جگہ خریدی۔ وہ ایک قبائلی دور تھا، دور میں زمین حاصل کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی قیمت ادا کی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ قرض لیا اور طرح مسجد کی قیمت ادا کی، یعنی قیمت ادا کر آپ نے اپنی مسجد کی بنیاد رکھی، اور دیکھیے کتنی مستحکم وہ بنیاد تھی جس سے اسلام کو فروغ حاصل ہوا۔ ہمارا جاپان کے شہر کاواگوئے کا واقعہ ہے، یہاں بھی کچھ ہمارے مسلمان بھائی مسجد تعمیر کرنا چاہتے تھے، لیکن انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ انہوں نے جاپانی حکام کو دھوکہ دے کر وہاں کی جو اربن ڈیولپمنٹ کنٹرول ایریا میں بغیر اجازت ایک عمارت کھڑی کر دی اور اس کو مسجد کا نام دے دیا۔ اب دیکھیے، جاپان جیسے قانون پسند ملک میں بھی آپ قوانین کی پابندی نہیں کرتے، اس طرح آپ پاکستان میں ناجائز قبضوں، غیر قانونی تعمیرات کے کلچر کو عام کیے ہوئے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز جاپان میں بھی چلتی رہے، اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسجد کا جب افتتاح ہوا ہے، اس کی تعمیر مکمل ہوئی ہے، تو اس میں پاکستانی ہائی کمشنر نے حصہ لیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ قانونی تقاضے پوری کر یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ آپ ہائی کمشنر ہیں، آپ اپنی قوم کو جانتے ہیں، آپ ایک سرسری سنی سنائی بات کے پر بلیو کر رہے ہیں، یا واقعی آپ نے ان تمام چیزوں کو چیک اپ کیا تھا، آپ نے معلومات کی تھی، اور آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ یہ قانونی تقاضوں کو پوری کر کے مسجد بنائی جا رہی ہے؟ تو یہ خود ایک ہمارے ہائی کمشنر پہ بھی بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جاپانی انتظامیہ غیر قانونی جو یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی، اس کو کوئی سال 2 سال سے 2024 سے وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جو لوگ اس کو تعمیر کر رہے تھے، جو مزدور وہاں کام کر رہے تھے، وہ یہ بہانہ بنا رہے تھے کہ بھئی ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور اس کی آڑ لے کر انہوں نے تیزی سے اس مسجد کی تعمیر مکمل کی۔ یاد رہے کہ سچائی کی قربانی دے کر اگر آپ کوئی مسجد تعمیر کر لیں گے، یہ شارٹ کٹ اس طرح ڈھونڈیں گے، تو جاپانی آپ کو جانتے ہیں۔ جاپان میں ہماری ایک تاریخ ہے، ایک زمانے میں 1904 یا 1905 کی بات ہے،
اس دور میں مسلم دانشوروں نے جب مغرب سے ان کی نفرت بڑھ رہی تھی یا مغرب جب آگے بڑھ رہا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر جاپان سے ان کے تعلقات بہتر رہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہوگا، جاپان کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے تھے۔ تو اس موقع پر یہ افواہ بھی یہ پھیلا رہے تھے ساتھ ساتھ کہ جاپان کا جو شہنشاہ ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اس کے پیچھے جو اصل خواہش یہ تھی کہ اس سے مغرب کے مقابلے میں انہیں کوئی طاقتور جدید نیا اتحادی مل جائے، اچھا اتحادی مل جائے۔ مگر بنیادی حقائق پھر بھی وہی ہیں نا بھائی، یہ خوش فہمی سے، یہ جھوٹ بول کر، یہ پروپیگنڈے پر رکھی گئی بنیاد کبھی مضبوط نہیں ہوتی۔ اور اس دوران جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہمارے یہاں لوگ بھی یہاں کافی جاپان میں آئے، ری بلڈنگ ہو رہی تھی، یہاں کنسٹرکشن کا بہت کام تھا، تو ہمارے لوگوں نے پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا اور عرب ممالک سے کافی جگہ سے لوگ یہاں پر آئے جاب کے سلسلے میں، اور یہاں بھی آ کے انہوں نے وہی حنفی، شافعی، مالکی مسالک کے جھگڑے چھیڑے۔ اس کے نتیجے میں حالانکہ خود یہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ اس میں انٹرسٹڈ تھا کہ لوگ اگر کرسچینٹی کو قبول کر رہے ہیں تو ان کے سامنے ایک دوسرا مذہب بھی آنا چاہیے، اگر اسلام بھی آئے تو ان کے لوگوں کے پاس چوائس رہے گی۔ لیکن ہم نے جب آپس میں ہمارے جو اختلافات ہیں، جو ہمارے فرقہ واریت ہے، اس نے جاپان میں اس کام کو روک دیا۔ جاپنیز پریشان ہو گئے، بھائی اس مسجد میں جاؤ، اس مسجد میں نہ جاؤ، تو یہ ہمارا کام آج سے نہیں، ایک عرصے سے خراب کر رہے ہیں، اور ان خرابیوں سے جاپنیز ہماری واقف ہیں۔ اور جاپان ایک بڑا ڈسپلن کنٹری ہے، یہاں نجی ملکیت کا احترام ہے، انسانی حقوق کا احترام ہے، قانون کا بے حد احترام ہے۔ آپ جب وہاں جا کر جب یہ مسجد تعمیر کر رہے تھے، یہ مسجد کیوں تعمیر ہوئی؟ یہ دراصل محلت کا قانون ہے، وہاں پولیس اس تیزی سے ایکٹ نہیں کرتی کہ ادھر لائی بلڈوزر پھیر دیا، اس کے اندر ایس ایچ او صاحب آئے، 2 جھٹکے لگائے انہوں نے اور معاملہ سیدھا کر دیا۔ نہیں نہیں نہیں، وہاں پر قانون ایکشن لیتے ہوئے گھبراتا ہے کہ قانون کی جو لوگ جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یا جو بھی انتظامیہ ہے، وہ قانون کے تحت ایکٹ کرتی ہے۔ اگر ان سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ان کے لیے جواب دینا آسان نہیں ہوتا۔ اس سے فائدہ اٹھا کر جھوٹ کا سہارا لے کر، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ کا سہارا لے خدا کا گھر بنا رہے ہیں۔ اب یار خدا کا گھر سچائی سے بنتا ہے بھائی، وہ جھوٹ سے نہیں بنتا۔ اور یہ ہمارا جھوٹ کو دیکھ کر یہ مقامی لوگوں کا ہمارے لیے کیا احساس ہوگا، وہ کیا سمجھیں گے، وہ ہمیں کس طرح دیکھیں گے، اور وہ جب ہمیں پسند نہیں کریں گے جب ہمارے دین کو پسند کریں گے۔ اور دیکھیں قرآن مجید بالکل واضح ہے، آپ کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی اور سچی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہی واحد طریقہ ہے اصلاح کا۔ اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کی اصلاح ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا اور آپ کو آگے اچھے کام کرنے کی توفیق دے گا۔ آج مسلمانوں کو ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے، ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ سچائی ہمارا کردار کیوں نہیں، سچائی ہماری پہچان کیوں نہیں، ہم اس بات کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں کہ اسلام کی سب سے بڑی تبلیغ ہمارا کردار ہے۔ اگر ہمارے عمل میں سچائی نہ ہوگی، ہمارے عمل میں دیانتداری نہیں ہوگی، تو ہماری تعمیر کی گئی عمارتیں بے معنی ہو جائیں گی۔ بھائیوں، دوستوں، مسجدیں محض اینٹ، پتھر، گارے سے نہیں، مسجدوں کی طاقت مسلمانوں کے تقوی سے، سچائی سے اور حلال کمائی سے بنتی ہے۔ بھائی اتنی محنت کا کیا فائدہ ہوا؟ جائز محنت کرتے تو کچھ فائدہ بھی ہوتا۔ اب یہ مسجد کے ڈیمولیشن آرڈر نکلے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی اس عمارت کو گرایا جا سکتا ہے۔ آئیں اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ ہماری غلطیاں، انگلیاں تو اٹھ ہی رہی ہیں، تو مزید ہمارے دین پر انگلیاں نہ اٹھنے لگیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، کا پیغام اچھا لگا ہو، درست لگا ہو، تو اس کو ضرور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اسلام کی حقیقت کو بتائیں اور مسلمانوں کی حقیقت کو ہی بتائیں۔ اگر مسلمان غلط کام کر رہے ہیں تو اس کی نشاندہی کریں، اور یہ انہیں بتائیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔